ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام بہت برا ہوا۔ جتنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے اندر شامل تھے اللہ نے سب کو چن چن کے تباہ و برباد کیا، سب کا انجام برا ہوا، دنیا کے اندر بھی برا ہوا، آخر تو پھر ان کے لیے ہے ہی بری، آخر تو ان کا ٹھکانہ پھر وہی جہنم بنے گا کہ جنہوں نے میرے نبی کی آل کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب یہاں پر جو ہے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل میں سے ایک قاتل کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو ہے وہ رات کو سویا، صبح اٹھا تو اندھا تھا، وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام اس کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، اس نے کہا کہ حضور کے ہاتھ کے اندر امام حسین کا خون تھا، وہ سلائی اللہ کے نبی نے میری آنکھوں میں ڈالی، صبح ہوا تو وہ اندھا ہو چکا تھا۔ اسی طرح وہ آدمی کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی سرزمین پر وہاں پانی پینے لگے تھے، ایک ظالم جس کا نام حسین بن نمیر یا نمیر بن حسین یہ آدمی تھا، اس نے یوں تیر مارا تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں پر لگا تھا۔ اس آدمی کا انجام یہ ہوا، اس کو اتنی پیاس لگی، یہ پانی پیتا رہا، اتنا پانی پیتا اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ پانی پی پی کر جو ہے اس کا پیٹ پھولا، پیٹ پھٹ کے جو ہے یہ مر گیا، اس کی پیاس ختم نہ ہوئی۔ اسی طرح جو ہے وہ آدمی کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے اتارے تھے شہید ہونے کے بعد، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اس کے جسم کے اوپر جو ہے اس طرح جو ہے کوڑ کی بیماری لگ گئی تھی، تڑپ تڑپ کر یہ بھی مرا ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے بھی جو ظلم کیا وہ اسی طرح دنیا سے تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ چیختا ہوا مرا۔ اور اسی طرح جو ہے امام علامہ ابن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام سیوطی فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک مجلس کے اندر جو ہے فرمایا کہ کسی کہنے والے نے درس کے اندر بیان کیا کہ جن بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کے اندر شامل تھے وہ سب کے سب مارے گئے، سب کے ساتھ برا انجام ہوا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ایسے تم جھوٹ کہتے ہو، میں بھی تو شامل تھا، مجھے تو کچھ نہ ہوا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ گھر کے اندر گیا، اپنا چراغ ٹھیک کر رہا تھا، چراغ ٹھیک کرتے کرتے اچانک وہ چراغ کی بتی اس کے اوپر گری، اس کے کپڑوں کو آگ لگی، وہ آگ کے اندر جل کے جو ہے وہ کولا بن گیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے خود اس کو دیکھا، کولے بنے ہوئے کو دیکھا، اس طرح وہ جو ہے بنا۔ اور پھر یزید جو تھا اس کا انجام بھی آپ دیکھیں، 3 سال اس نے حکومت کی، 3 سال کیسی اس نے حکومت کی ہے، تینوں سال اسی طرح فسادات مچائے، اسی طرح اس نے دنیا کا نظام درم برم کیا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ساری آل کٹوا جو ہے شہید ہوگی، ایک بچہ تھا امام زین العابدین۔ آج پوری دنیا کے اندر امام حسین کا نام بھی زندہ، ان کی اولاد بھی زندہ ہے۔ یزید کے بارے میں آتا ہے اس کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، لیکن آج کوئی بھی تمہیں دنیا کے کونا چھان مارو، چکر لگاؤ، تمہیں کہیں یزید کی اولاد نظر نہیں آئے گی، اپنے آپ کو یزید کا خاندان کہلوانے والا نظر نہیں آئے گا، نام و نشان مٹ گیا۔ وہ کہنے والے نے اسی کو کہا ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یہ سارا قافلہ جو ہے اسی طرح معاملہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں پھر اگلا سوال بھی ایک اور بھی کرتا چلا جاؤں، یہ بھی نمٹاتا چلا جاؤں۔ بعض لوگ اس کے اندر دو فرقے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی سارے کا سارا گناہ یزید کا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں یزید تو بے قصور تھا۔ یہ دونوں افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ میرے بھائیوں زیادہ گناہ اگرچہ عبید اللہ ابن زیاد کا، یزید نے اگرچہ ابتداً حکم تو نہیں دیا تھا لیکن یزید کا حق بنتا تھا کہ جس وقت جو ہے اس کو پتہ چلا کہ اس نے امام حسین کو شہید کر دیا، اس کا حق بنتا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو پھانسی لگواتا، اسے سزا دیتا۔ اس نے پھانسی نہ دے کر کے، اسے سزا نہ دے کر کے یہ بھی جرم کے اندر برابر کا شریک ہو گیا۔ جیسے وہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوا کرتا ہے، اگر وہ قاتل ہے تو پھر یہ بھی قاتل ہی بنتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اور جو کہتے ہیں بے قصور، انہیں سوچنا چاہیے، کچھ ایک عقل کے ناخن لیں، بتائیں تو صحیح کہ یزید نے کسی بھی جو ہے امام حسین کے قاتل کو سزا دی ہو، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور مسلم بن عقیل کے قاتلوں کو اس نے سزا کیوں نہیں دی؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے سوچنا چاہیے، یزید اگرچہ ابتدائی طور پہ اس نے حکم نہیں دیا، مانتے ہیں تاریخ بھی کہتی حکم نہیں دیا، اور پھر بعد میں مگر مچھ کے آنسو بھی اس نے بہائے، اس کو انعام بھی دیا ہے، ان کو کھانا بھی کھلایا ہے،
پھر بعد میں 6 لوگوں کے ساتھ مدینے کے اندر بھی بھیجا، لیکن اتنی بات ضرور ہے اس نے اس کے امام حسین کے کسی قاتل کو کسی کو کوئی سزا نہیں دی، یہ تاریخ گواہ ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں دے سکتا۔ تو گویا یہ حکمران تھا، اس کا حق بنتا تھا، اتنا بڑا خاندان شہید کر دیا، کوئی ایک فرد نہیں شہید کیا، پوری نبی کی آل اس نے ختم کروا دی، ایک آدمی بچا تھا، پھر ٹس سے مسئلہ ہوا، کسی کو کوئی سزا نہیں دی، یہ سوال تو بنتا ہے، لہٰذا یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے علماء کابرین نے کہا اسے کافر نہ کہیں، باقی فاسق فاجر بھی کہا ہے، اسے پلیت بھی کہا گیا، اسے لعنتی تک بھی کہا گیا۔ ہم اپنے کابرین کے پیچھے فاسق فاجر بھی کہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے پلیت بھی کہتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہتے، یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔